آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 23 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ واللیل، اور رات کی، اذا جب، عسعس وہ رخصت ہوتی ہے۔ عسعس بمعنی دھندلا کا، خواہ یہ شام کا دھندلا کا ہو جیسے سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، اور خواہ یہ صبح کا دھندلا کا ہو یعنی رات کی تاریکی غائب اور صبح کی روشنی اس پر غالب ہونے لگے۔ اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور رات کی جب جانے لگے، والصبح، اور صبح کی، اذا جب، تنفسا وہ روشن ہوتی ہے، والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفسا جب وہ سانس لیتی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سانس لیتی ہے تو پانی کی پھوہار اوپر نکلتی ہے، اسی طرح جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں کناروں پر پھیل جاتی ہیں اور پھر پوری روشنی نمودار ہوتی ہے۔ صبح کے سانس لینے کا یہی مطلب ہے۔ الغرض صبح اور شام کی آمد ایک نظام کے تحت ہے۔ سورج اور چاند کی حرکت مقررہ راستوں پر جاری ہے، غیر منظم طریقے سے مصروف عمل ہے۔ کبھی یہ سیدھے چلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی الٹے چلتے ہیں، اور بعض اوقات کئی دن تک غائب رہتے ہیں، نظر نہیں آتے کہ ان ستاروں کا چلنا، ٹھہرنا، لوٹنا اور چھپ جانا ایک نمونہ ہے اگلے انبیاء پر بار بار وہی آنے اور ایک مدت دراز تک اس کی نشان باقی رہنے پر منقطع ہو کر چھپ جانے اور غائب ہو جانے کا ہے، اور رات کا آنا نمونہ ہے اس تاریک دور کا جو خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے دنیا پر گزرا کہ کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہ رہی تھی اور وہی کے آثار بالکل مٹ چکے تھے۔ اس کے بعد صبح سادوں کا دم بھرنا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف لانا اور قرآن کا اترنا ہے کہ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے دن کی مانند روشن کر دیا۔ گویا اگلے انبیاء کا نور ستاروں کی طرح تھا اور اس نور اعظم کو آفتاب در خشاں کہنا چاہیے۔ انہو، بے شک وہ قرآن، لقول، یقیناً قول ہے، رسول، ایک پیامبر، کریم، معزز کا۔ ان تین چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں پر قسم اٹھائی یا بطور شہادت یہ باتیں پیش کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن نہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ شاعر کا، نہ آپ کا تعریف کردہ ہے، بلکہ یہ معزز رسول کا قول ہے۔ یہ رسول جبرائیل ہے جو اللہ کا فرستادہ ہے اور اس کا کلام پیش کر رہا ہے، لیکن چونکہ جبرائیل کی زبان سے ہو رہا ہے اس لیے قول کی نسبت جبرائیل کی طرف کی گئی ہے۔ یہ جبرائیل بڑا زور آور اور طاقت والا ہے۔ سورۃ النجم جبرائیل کے لیے شدید القوا اور ذو مرۃ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقرب ہے، وہ ایک افسر ہے جس کی سب فرشتے اطاعت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ امین بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پیغام دے کر بھیجتا ہے وہ من وعن انسان یعنی رسول کے دل پر القاء کر دیتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند، نزدیک، ذی العرش، عرش والے کے، مکین، بلند مرتبہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قوت کا ذکر کیا ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری طاقت کتنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قدر طاقت عطا کی ہے جس کا اندازہ قوم لوط کی تباہی سے کیا جا سکتا ہے۔ بحر میت کے قریب شرق اردن میں 6 بڑے بڑے شہر تھے جن کی مجموعی آبادی 4 لاکھ نفوس سے زیادہ تھی، زمین تھی، باغات تھے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا میں نے اپنے پر کے ایک ذرہ سے کنارے سے پورے علاقے کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پر سنائی دینے لگی، پھر میں نے ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ بحیرہ مردار کی آج تک یہ حالت ہے کہ اس کے پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ الغرض جبرائیل امین علیہ السلام بڑی طاقت کے مالک ہیں۔ عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک صاحب مرتبہ ہیں، وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے۔ مطاع،
اطاعت کیا جاتا ہے، سمہ وہاں امین امانت دار ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم تک پہنچا ہے، اس میں دو واسطے ہیں، ایک وہ لانے والا فرشتہ جبرائیل اور دوسرا پیغمبر عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں کی صفات وہ ہیں جن کے معلوم ہونے کے بعد کسی طرح کا شک و شبہ قرآن کے صادق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا۔ کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا ثقہ، عادل، ضابط، حافظ اور امانت دار ہو۔ جس سے روایت کرے اس کے پاس عز و حرمت کے ساتھ رہتا ہو، بڑے بڑے معتبر ثقات اس کی امانت وغیرہ پر اعتماد کلی رکھتے ہوں اور اس لیے اس کی بات بے چونچرا مانتے ہوں۔ یہ تمام صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت والے ہیں، جن کے لیے اعلیٰ نہایت متقی اور پاک باز ہونا لازم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کا بڑا درجہ ہے۔ سب آسمانوں کے فرشتے ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ یہ تو رسول ملکی کا حال تھا، آگے رسول بشری کا حال سن لیجئے۔ وما اور نہیں، صاحبکم ساتھی تمہارا، بمجنون کوئی مجنون، یعنی بعثت سے پہلے 40 سال تک وہ تمہارے اور تم اس کے ساتھ رہے، اتنی طویل مدت تک اس کے تمام کھلے چھپے احوال کا تجربہ کیا، کبھی ایک مرتبہ اس میں جھوٹ، فریب یا دیوانہ پن کی بات نہ دیکھی، ہمیشہ اس کے صدق و امانت اور عقل و دانائی کے معترف رہے۔ اب بلا وجہ سے جھوٹا یا دیوانہ کیوں کر کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ وہی تمہارا رفیق نہیں ہے جس کی رتی رتی احوال کا تم پہلے تجربہ رکھتے ہو؟ اب اس کو دیوانہ کہنا بجز دیوانگی کے کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے صاحب جن پر قرآن نازل ہوا ہے نعوذ باللہ کوئی دیوانے نہیں ہے۔ مشرک اور کافر حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق کہتے تھے انک لمجنون، آپ دیوانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیہودہ بات کی تردید فرمائی ہے۔ سورہ قلم اور بعد دیگر صورتوں میں آ چکا ہے کہ آپ کو دیوانہ کہنا اتہام ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیت بخشی ہے، ایسی صلاحیت جو ساری کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رآہ اس نے دیکھا اسے بالافقی آسمان کے کنارے پر المبین کھلے۔ اور دوسری چیز جس پر یہ 3 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ اے کفار مکہ تمہارے یہ ساتھی یعنی محمد دیوانے نہیں ہیں بلکہ دیوانے تم ہو رہے ہو، جو یہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہمیں اپنے اس ساتھی کے بارے میں جھوٹ یا فریب کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اب اس کو حواس بخت اور دیوانہ کہنے لگے ہو۔ اسے رسول کریم یعنی جبرائیل امین کو اس وقت دیکھا تھا جب سفیدہ سیر کھل کر نمودار ہو چکا تھا اور ہر چیز صاف صاف نظر آنے لگی تھی، تاریکی کی بنا پر کسی شک و شبہ کا امکان باقی نہ رہا تھا۔ اس نے جبرائیل کو افق مبین جس سورہ نجم میں بالافق الاعلیٰ کہا گیا ہے پر دیکھا تھا، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کو اس حال میں دیکھا تھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، اور آپ نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے تمہارا یہ گمان کہ قرآن جادو یا شعر یا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہے ہرگز درست نہیں۔ مجھے ان ستاروں کی قسم جو الٹے چلیں اور سیدھے چلیں اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ہلکی پڑ جائے، اور صبح کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے، بے شک یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو کہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کی حضور عزت مرتبے والا ہے، اور آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی پہنچانے پر امانت دار ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو قیامت اور آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں کہ جو ہم آخرت سے کسی لمحہ اور کسی آن غافل نہ ہو۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما دیجئے جو ہماری آخرت کو نبھانے اور سنوارنے والے ہوں، اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت میں بگاڑنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔